اور وہ 236 ہو احمد پراز لب کشا لوگ ہے سرکار کو کیا بولنا ہے، اب لہو بولے گا تلوار کو کیا بولنا ہے۔ لب کشا بولنے والے، سرکار مراد اس سے حکومت ہے۔ آپ اس غزل کے شروع میں لکھ لے کہ پراز کی شاعری ہر عاصف حکمران کی خلاف تھی، پراز کی شاعری ہر عاصف حکمران کے خلاف تھی۔ غزل کے شروع میں اپنے ساتھ لکھ لے کہ پراز کی شاعری ہر عاصف حکمران کے خلاف تھی۔ یہ غزل بھی اسی مزاحمتی شاعری کی ایک کڑی ہے، یہ غزل بھی اسی مزاحمتی شاعری کی ایک کڑی ہے۔ لب کشا لوگ ہے سرکار کو کیا بولنا ہے، اب لہو بولے گا تلوار کو کیا بولنا ہے۔ غزل کے اس مطلع میں شاعر جناب فراز احمد پراز صاحب حکومت وقت کے خلاف ارشاد کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ حکومت وقت نے مظالم کر کر کے بہت سارے لوگوں کا ناحق خون بہایا ہے، اب مزید ظلم کی یہ داستان ختم ہوگی اس وقت۔ اب سرکار کو اپنے کیے ہوئے تمام گناہوں کا اس کا جواب دینا ہے۔ ابھی تک تو سرکار بول رہی تھی، حکومت بول رہی تھی اور لوگ اس کو سن رہے تھے، لیکن آج کے بعد لوگ بولیں گے اور حکومت اس کا جواب دے گا۔ یہاں پر لہو بولنا لہو سے مراد ہے لوگ، وہ لوگ جنہوں نے ظلم و ستم برداشت کیے تھے۔ تو لب کشا لوگ ہے سرکار کو کیا بولنا ہے، اب لہو بولے گا تلوار کو کیا بولنا ہے۔ تلوار پکڑنے والا مطلب یہاں پر حکمران مراد ہے۔ غزل کے اس مطلع میں شاعر جناب احمد پراز صاحب حکومت وقت کے بارے میں ارشاد کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ ابھی تک حکومت نے مظالم کر کر کے لوگوں کا ناحق خون بہایا ہے اور لوگ اس کو سہتے رہے، برداشت کرتے رہے، لیکن اب برداشت کی گھڑی ختم، مزید برداشت نہیں ہوگی۔ اب وہ جو ناحق خون بہایا ہے سرکار نے اسی ناحق خون کا حساب دینا ہے۔ یہی وجہ تھی سن 2004 میں جب پراز کو حکومت وقت نے ایک میڈل دیا، ستارے امتیاز۔ 2004 میں حکومت تھی پرویز مشرف کی، لیکن پھر جب پرویز مشرف نے لال مسجد پر اور اس طرح محتجوں پر ناحق یعنی جب اس پر حملہ کیا اور بچوں کو مدرسے کو مسمار کر دیا، تو 2 سال بعد مطلب 2006 میں پراز نے یہی ستارے امتیاز حکومت کے منہ پر دے مارا کہ مجھے یہ ستارے امتیاز نہیں چاہیے کیونکہ تم ظالم ہو۔ اسی طرح کوارٹ میں یہ پراز صاحب کوارٹ میں پیدا ہوئے تھے۔ کوارٹ میں جب ایک لائبریری مسمار کی گئی، لائبریری برباد کی گئی، تو پراز نے یہ وصیت کی تھی کہ مجھے کوارٹ میں دفن نہ کیا جائے کیونکہ یہاں پر علم کی قدر نہیں ہے۔ پراز ماشاءاللہ اتنے عجیب انسان تھے۔ موجودہ شعراء میں یعنی اب تو ابھی مرے ہیں، موجودہ شعراء میں سب سے زیادہ نام جو کمایا ہے وہ پراز نے کمایا ہے۔ 2 شاعروں نے، ایک شاعر پروین نے اور دوسرا فراز احمد فراز نے۔ ان بارشوں سے دوستی اچھی نہیں پراز، کچا تیرا مکان ہے کچھ تو خیال کر۔ یا اس طرح پراز کہتے ہیں کہ کسی کے مست نگاہوں میں ڈوب جاؤ پراز، کتنا حسین سمندر ہے خودکشی کے لیے۔ اسی طرح پراز ایک اور جگہ فرماتے ہیں نہ تو خدا ہے، نہ تو خدا ہے نہ میرا عشق فرشتوں جیسا، جب دونوں انسان ہے تو پھر کیوں اتنے حجابوں میں ملے۔ تو اسی طرح فراز کی بہت ساری شاعری جو زبان ضد عام ہے، عام لوگ اس کو دہرا رہے ہیں۔ تو غزل کے مطلع پر آپ لوگ سمجھ گئے، بکنے والوں میں جہاں ایک سے ایک آگے ہو، ایسے میلے میں خریدار کو کیا بولنا ہے۔ بکنے والوں میں، فروخت ہونے والوں میں، مطلب حق کے خلاف جہاد کرنے والوں میں، کوشش کرنے والوں میں، حق کے خلاف ہو۔ دیکھو بیٹا، اگر مثال کے طور پر میں اس انسٹیٹیوٹ کے بھی خلاف ہو، ایک کو تحریک چلاؤں، تو میں ڈر کر بات کروں گا، اس سے بھی ڈر کر بات کروں گا، اس سے بھی ڈر کر بات کروں گا، مطلب پہلے اپنی گروہ بناؤں گا۔ لیکن جہاں پر جب میں آؤں اور یہ بندہ میرے پاس دوڑ کر آئے، وہ بندہ دوڑ کر میرے پاس آئے، ایک کہتا ہے مجھے خرید دو، دوسرا کہتا ہے مجھے خرید لو، ایک کہے گا کہ اس کے خلاف میں بولوں گا، اس کے خلاف میں بولوں گا، تو وہاں پر تو میں خاموش رہوں گا۔ شاعر کہتے ہیں بکنے والوں میں جہاں ایک سے ایک آگے ہو، ایسے میلے میں خریدار نے کیا بولنا ہے۔ خریدار مراد حاکم دے، یعنی جہاں پر حق کے خلاف لوگوں کو لوگ خریدتے ہیں، لیکن جب لوگ خود آگے بڑھ رہے ہو، ایک کہتا ہے کہ مجھے خرید لو، دوسرا کہتا ہے کہ مجھے خرید لو، ایک کہتا ہے کہ حق کے خلاف میں گواہی دوں گا، دوسرا کہتا ہے کہ حق کے خلاف ہو میں گواہی دوں گا، ایسے میلے میں خریدار نے کیا بولنا ہے۔ وہ تو خاموش رہے گا،
خریدار تو تب بولے گا جب وہ اس کو کسی کو خریدنا ہو اور لوگ اس سے پیچھے ہٹ رہے ہو تو وہ ڈرے گا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ میں اس کو کہوں کہ اس تحریک کے خلاف آ اٹھتے ہیں اور یہ میرے خلاف جا کے ادھر گواہی نہ دے، تو وہ ڈر ڈر کر بات کرے گا۔ لیکن جب یہ بندہ خود میرے پاس آئے کہ اس تحریک کے خلاف اٹھتے ہیں، وہ بندہ خود میرے پاس آئے، ایسے میلے میں خریدار نے کیا بولنا ہے؟ خریدار تو کیا رہے گا؟ خاموش رہے گا۔ سمجھ گئے بیٹا؟ ہاں، بکنے والا ایک لفظ ہے، اس کے مناسبات خریدار اور میلہ۔ شعر میں کسی شعر میں ایک لفظ کا بیان اور دوسرے بند میں اس کے مناسبات کو بیان کرنا، بشرط یہ کہ ان میں کسی قسم کا تضاد نہ ہو، کیا کہلاتا ہے؟ مراعات النظیر۔ کیا کہلاتا ہے؟ مراعات النظیر۔ یعنی وہ جب آپ نے پسچر میں نعت پڑھی تھی کہ ہو میرے امید وہ نخل سرسبز جس کے ہر شاخ میں ہو پھول، ہر پھول میں پھل، تو یہاں پر نخل سرسبز ایک لفظ ہے اور شاخ اور پھول اور پھل اس کے کیا ہے؟ مناسبات ہے۔ تو ایک شعر میں ایک لفظ کا بیان، دوسرے بند میں اس کے مناسبات کو بیان کرنا، بشرط یہ کہ ان میں کسی قسم کا تضاد نہ ہو، کیا کہلاتا ہے؟ صنعتی مراعات النظیر۔ جیسے وائے نادانی کہ تو محتاج ساقی ہو گیا، وائے نادانی کہ تو محتاج ساقی ہو گیا، میں بھی تو معینہ بھی تو محفل بھی تو، میں معینہ محفل، یہاں پر 3 الفاظ ہے اور ساقی ایک لفظ ہے، میں معینہ محفل اس کے مناسبات ہے، کیا ہے اس کے مناسبات؟ اشعار میں ایک لفظ کا بیان اور پھر اس کے مناسبات کو دوسرے بند میں بیان کرنا، بشرط یہ کہ ان میں کسی قسم کا تضاد نہ ہو، کیا کہلاتا ہے؟ صنعتی مراعات النظیر۔ ٹھیک ہے بیٹا؟ ہاں، اسی طرح ایک اور میرا شاعر ہے، میرا اپنا شعر ہے کہ وائے ہاسٹلی، جو لوگ ہاسٹل میں رہتے ہیں، آپ لوگوں نے بھی ہاسٹل میں زندگی گزاری ہوگی، وائے ہاسٹلی کہ تو محتاج سالن ہو گیا، وائے ہاسٹلی کہ تو محتاج سالن ہو گیا، دال بھی تو، لوبیا بھی تو، شوربا بھی تو۔ اب یہاں پر سالن ایک لفظ ہے، دال، لوبیا، شوربا اس کے مناسبات میں سے ہے اور اس میں کسی قسم کا تضاد نہیں ہے، تو یہ کون صنعت ہو گئی؟ صنعتی مراعات النظیر۔ آپ لوگوں نے صنعتی مراعات النظیر پہچان لیا؟ تو بکنے والوں میں جہاں ایک سے ایک آگے ہو، ایسے میلے میں خریدار کو کیا بولنا ہے؟ بکنے والا ایک لفظ ہے اور میلہ اور خریدار اس کے مناسبات ہیں اور اس میں کسی قسم کا تضاد نہیں ہے، تو اشعار میں کسی ایک لفظ اور پھر اس کے مناسبات کو بیان کرنا، بشرط یہ کہ ان میں کسی قسم کا تضاد نہ ہو، یہ کہلاتا ہے صنعت مراعات النظیر۔ کیا کہلاتا ہے؟ مراعات النظیر۔ اختشام چشمہ والا والا۔ ہاں، تھینک یو۔ ہاں، لو چلے آئے عدالت میں گواہی دینے، مجھ کو معلوم ہے کہ سیار نے کیا بولنا ہے۔ حضرت کے شعر میں شاعر جناب فراز احمد فراز صاحب اپنے دوستوں کے بارے میں ارشاد کرتے فرماتے کہ مجھے معلوم ہے کہ میرے سارے کے سارے دوست ایک نمبر کے نکمے اور نٹلے ہیں، بیکار ٹائپ ہیں۔ مجھے پتہ ہے کہ میرے خلاف عدالت میں کون سا دوست کیا گواہی دے گا، یعنی کوئی دوست بھی میرے حق میں نہیں بولے گا، بلکہ مجھے یہ بھی پتہ ہے کہ میرا کون سا دوست کہاں پر میرے خلاف کیا گواہی دے گا۔ لو چلے آئے عدالت میں گواہی دینے، یعنی میرے دوست میرے خلاف گواہی دینے کے لیے عدالت میں آ چکے ہیں، مجھ کو معلوم ہے کہ سیار نے کیا بولنا ہے، مجھے سارا کا سارا علم ہے کہ میرا دوست، میرا کون سا دوست کہاں پر میرے خلاف کیا بولے گا۔ شاعر کہتے ہیں یعنی مطلب دوست تو ایسا ہونا چاہیے جو آپ کا ساتھ دے، لیکن شاعر کہتے ہیں کہ مجھے اپنے سارے دوست معلوم ہے، ان سخت حالات میں کوئی بھی دوست میرا ساتھ نہیں دے گا، حتیٰ کہ اگر عدالت تک بات پہنچ بھی گئی اور وہاں پر میرے صفائی میں کوئی بولے گا بھی تو پھر بھی میرے حق میں کوئی بھی نہیں بولے گا، بلکہ سارے کے سارے دوست میرے کیا بولیں گے؟ میرے اگینسٹ بولیں گے، میرے خلاف بولیں گے۔ مجھے شاعر کہتے ہیں مجھ کو معلوم ہے کہ میرا کون سا دوست کہاں پر میرے خلاف کیا بولے گا۔ اول کچھ دیر رہے گوش بر آواز ہوا، گوش بر آواز کسی کی آواز کو غور سے سننا، پھر چراغ سردار کو کیا بولنا ہے۔ چراغ سردار دیوار کے اوپر رکھا گیا چراغ ہو۔ میرے خیال میں یہ شعر
آپ کے کتاب میں جتنے بھی غزلیات ہیں ان تمام غزلیات میں یہ شعر سب سے مشکل ہے، تو تھوڑی سی توجہ درکار ہے آپ کی۔ شاعر کہتے ہیں ہم یہاں پر لیں گے گوش بر آواز ہوا، یعنی گوش بر آواز کسی کی آواز کو غور سے سننا۔ ہوا سے مراد شاعر کا ظالم حکمران ہے، کیا ہے؟ ظالم و حکمران۔ اور چراغ سردار، یہ دیوار کے اوپر رکھا ہوا چراغ، اس سے مراد ہے شاعر کی ذات ہو۔ کس کی ذات ہو؟ شاعر کی ذات۔ اب یہاں پر ہم آتے ہیں مین تشریح کی طرف۔ شاعر کہتے ہیں کہ ہوا یعنی چراغ جو دیوار کے اوپر رکھا گیا ہے، وہ چراغ جو دیوار کے اوپر رکھا گیا ہے، تو اس چراغ نے بجھنا ہے، اس چراغ نے ختم ہونا ہے۔ تم جا کر ہوا سے جتنی بھی منت سماجت کر لو، تم ہوا سے جتنی بھی منتیں کر لو، ہوا نے کب کسی کا سنا ہے؟ شاعر کہتے ہیں ممکن ہے کہ اگر یہ ہوا تھوڑی دیر کے لیے اس چراغ کی بے بسی اور بے کسی کو سن لیتی، یعنی اگر یہ ہوا تھوڑی دیر کے لیے اس چراغ کی بے بسی اور بے کسی کو سن لیتی، شاعر کہتے ہیں ممکن ہے کہ یہ ہوا اپنے ارادے سے باز آ جاتی، لیکن ہوا نے کب کسی کا سنا ہے؟ ہوا نے کب کسی کا؟ ہوا کا کام کیا ہے؟ چراغ کو بجھانا۔ اسی طرح شاعر کہتے ہیں کہ میری مثال اس چراغ کی طرح ہے جو دیوار کے اوپر رکھی گئی ہے۔ ظالم حکمران کی مثال ہوا کی طرح ہے۔ ظالم حکمران کا کام یہ ہے کہ ہر وہ آواز جو ظالم حکمران کے خلاف اٹھے گا، ظالم حکمران اس آواز کو دبائے گا۔ یعنی اگر یہ ظالم حکمران آ کر اس بے بس اور بے کس انسان کی فریاد کو سن لے تو ممکن ہے کہ یہ ظالم حکمران اپنے ارادے سے باز آ جائے، لیکن ظالم حکمران نے کب کسی کا سنا ہے؟ اس کا کام کیا ہے؟ اس کا تو کام یہی ہے کہ ہر اس آواز کو یہ دبا دیتا ہے جو آواز اس کے خلاف اٹھتا ہے۔ یعنی شاعر کہتے ہیں کہ میں نے کیا ہے؟ میرا مرنا نشچت ہے، میرا مرنا کنفرم ہے۔ یعنی میں نے ظالم حکمران کے خلاف آواز اٹھائی ہے، اب میرا مرنا کیا ہے؟ میں نے مرنا ہے، بس جو بھی ہے، کیونکہ میں نے اس کے خلاف بولا ہے۔ ممکن ہے کہ یہ ظالم حکمران تھوڑی دیر کے لیے اگر میری طرف توجہ دے دیتا اور تھوڑی دیر کے لیے میری آواز کو خاموشی سے سن لیتا تو وہ اپنے اس ارادے سے باز آ جاتا، لیکن ظالم حکمران نے کب کسی کا سنا ہے؟ سمجھ پہ گئے لگا؟ چلو آگے دا شیر لگ مشکل جو ہاں لون تک بھی موضوع پہ مکارو کرنے لگا کو نوٹس کی گورے یا دا بلچانے اور نبیام پہ برو ماسکار نکی تاؤس تا ماں انتہی آسان کو زویا منگ بدا حوان امراض سو کرو اور چراغ سردار سے مراد کون ہے؟ شاعر کی ذات۔ سمجھ گئے بیٹا؟ ہاں۔ مجھ سے کیا پوچھتے ہو آخری خواہش میری، ایک گناہگار سردار کو کیا بولنا ہے؟ شاعر کہتے ہیں کہ میں نے ظالم حکمران کے خلاف آواز اٹھائی، ظالم حکمران نے مجھے تختیدار تک پہنچا دیا، اس آواز کے اٹھا دینے پر ظالم حکمران نے یعنی مجھے مارنے کا حکم دیا اور اب میرے گلے میں پھانسی کا پندہ پڑا ہوا ہے۔ شاعر کہتے ہیں کہ مجھ سے تم کیا پوچھتے ہو بار بار آ کر کہ آپ کی آخری خواہش کیا ہے؟ میری آخری خواہش وہی ہے جس کی وجہ سے مجھے پھانسی دی جا رہی ہے، اور وہ کیا تھی؟ کہ تم ظلم سے باز آ جاؤ، تم ظلم نہ کرو، بس۔ مجھ سے کیا پوچھتے ہو آخری خواہش میری، تم کیا بار بار آ کر میرے پاس آ کر پوچھتے ہو کہ ہاں بتاؤ آپ کی آخری خواہش کیا ہے؟ ایک گناہگار سردار نے کیا بولنا ہے؟ یعنی پھانسی پر لٹکا ہوا ایک گناہگار آدمی کیا کہہ سکتا ہے؟ اس کا تو وہی خواہش ہوگی کہ بھائی جس وجہ سے مجھے پھانسی دی جا رہی ہے تم وہ کام چھوڑ دو، تم کیا کر لو، یہ میری آخری خواہش ہے، اور وہ آپ نے کرنا نہیں ہے۔ اس لیے بس مڑنے کا پھانسی میں کا پر ٹرک پورے میں اترا بس کھانا کسے ختم ہو رہا۔ تم مجھ سے کیوں بار بار پوچھتے ہو کہ آپ کی آخری خواہش کیا ہے؟ میری آخری خواہش وہی ہے جس کی وجہ سے مجھے پھانسی دی جا رہی ہے، بس تم چھوڑ دو ان مظالم کو، ان حق خون بہانے کو چھوڑ دو، بس یہ میری آخری خواہش ہے۔ وہ تم نے کرنا نہیں ہے، پھر پوچھتے کیوں ہو؟ آؤ اور کیا کر لو، کام تمام کر لو میرا۔ خلقت شہر تی چپ شاہ کے فرمان کے بعد، خلقت شہر کے لوگ شاہ کے فرمان کے بعد مراد اس سے ہیں مارشل ایڈمنسٹریٹر، مارشل ایڈمنسٹریٹر۔ اب کسی واقف اسرار راز کے بارے میں جاننے والا۔ غزل کے شعر میں شاعر جناب فراز احمد فراز صاحب اپنے بارے میں ارشاد کرتے فرماتے ہیں
کہ جب مجھے جیل میں ڈالا گیا اور عدالت میں میری پیشی ہونی تھی تو غاصب اور ظالم حکمران نے یہ حکم نامہ جاری کر دیا کہ جو بھی پراز کے حق میں بولے گا اس کو تختِ دار پر لٹکایا جائے گا۔ تو شاعر کہتے ہیں اب اگر کسی کو میرے بارے میں کچھ معلوم بھی ہے کہ یہ بندہ بیچارہ مظلوم ہے، یہ بے گناہ ہے، اب وہ بھی نہیں بولے گا نہ چاہ سکار دے جسا مادہ پرازان بن سکی۔ شاعر کہتے ہیں کہ بادشاہ وقت نے حکم جاری کر دیا کہ جو بھی پراز کے حق میں بولے گا اس کو تختِ دار پر لٹکایا جائے گا۔ تو شاعر کہتے ہیں کہ اب اگر کسی کو کچھ پتہ بھی ہے، اگر کسی کو کچھ معلوم بھی ہے، اب وہ بھی کیا رہے گا؟ اب کسی واقعے پہ اسرار نے کیا بولنا ہے؟ کون اتنا یعنی مطلب جگرے والا ہوگا کہ جو آ کر میرے حق میں بولے کہ یہ پراز بے گناہ ہے اور میری جگہ وہ لٹک جائے؟ بتا چاہ سکار دے، بس میرا مرنا کیا ہے؟ نشچت ہے، کنفرم ہے۔ شاعر کہتے ہیں کہ جب عدالت میں بادشاہ وقت نے یہ حکم نامہ جاری کر دیا کہ جو بھی اس کے حق میں بولے گا اس کو تختِ دار پر لٹکایا جائے گا، تو اب اگر کوئی جانتا بھی ہے میرے بارے میں کہ یہ پراز کیا ہے؟ بے گناہ ہے، اب وہ بھی کچھ نہیں بولے گا، اب وہ بھی خاموش رہے گا۔ سمجھ پہ گیا لگا؟ چلو آگے۔ وہی جانے پس پردہ پردے کے پیچھے اسرار کو کیا؟ ہاں، جو تماشا گر ہے، تماشا گر تماشا دکھانے والا، یہاں پر اس سے مراد ہے امریکہ۔ کیا ہے؟ امریکہ۔ کب کہاں کون سے کردار نے کیا بولنا ہے؟ کردار سے مراد ہے پاکستان کے حکمران۔ غزل کے شعر میں شاعر جناب فراز احمد فراز صاحب موجودہ حکمرانوں کے بارے میں ارشاد کرتے فرماتے ہیں کہ ہمارے دور کے تمام حکمران یہ بکاؤ ہے۔ کیا ہے؟ یہ بک چکے ہیں، یہ کٹ پتلیاں ہیں، ان کو کوئی اور نچا رہا ہے۔ جو وہ کون ہے؟ امریکہ۔ وہ سب جانتا ہے کہ کہاں پر کون سا وزیر کیا بولے گا، کون سا مشیر کیا بولے گا، یعنی ان کی یہ زبان اپنی ہے لیکن ان سے بلوانے والا کوئی اور ہے، اور کون ہے؟ یعنی شاعر کہتے ہیں کہ یہ ہمارے جو موجودہ حکمران ہیں، وہی جانے پس پردہ جو تماشا گر ہے، کب کہاں کون سے کردار نے کیا بولنا ہے، کہ ہمارا کون سا کردار، کون سا وزیر اعلیٰ، کون سا وزیر اعظم، کون سا مشیر، کون سا وزیر، کون سا MNA، کون سا MPA کہاں پر کیا بولے گا، وہ سب کچھ طے ہے، ایک پلاننگ کے تحت ہو رہا ہے، اور وہ پلان کرنے والا کون ہے؟ امریکہ۔ سمجھ میں گیا بیٹا؟ جہاں دربار ہوں شاہوں کے، مصاحب ہو پراز، وہاں غالب کے طرفدار کو کیا بولنا ہے؟ وہی پرانی کہانی شاہ ابراہیم ذوق اور مرزا اسد اللہ غالب والی، کہ شاہ ابراہیم ذوق اور مرزا اسد اللہ غالب یہ ہم عصر تھے، دونوں کے بیچ چشمک تھی، اور چونکہ بہادر شاہ ظفر وہ کس کے شاگرد تھے؟ شاہ ابراہیم ذوق کے۔ تو فراز کہتے ہیں جہاں دربار ہوں شاہوں کا، یعنی وہ بہادر شاہ ظفر شاہ ابراہیم ذوق کے شاگرد تھے، اور اسی وجہ سے پھر شاہ ابراہیم ذوق کی وجہ سے بہادر شاہ ظفر اور غالب کے بیچ بھی کیا تھی؟ انبن تھی۔ تو فراز کہتے ہیں کہ جہاں دربار ہو شاہوں کا، کہ جہاں دربار بادشاہ کا لگا ہوا ہو اور وہاں پر غالب کا دوست آئے، تو غالب کے دوست نے کیا بولنا ہے؟ وہ کیا رہے گا؟ غالب کا دوست خاموش رہے گا۔ غالب کا دوست تو کچھ نہیں کہہ سکتا، کیونکہ اگر بادشاہ کے دربار میں غالب کا دوست کچھ بولے گا تو اس کو اس کا خمیازہ بھگتنا پڑے گا، کیونکہ بادشاہ وقت اور غالب کے بیچ کیا ہے؟ دراڑ ہے، انبن ہے، ان کا ایک دوسرے کے ساتھ لگتا ہی نہیں ہے۔ جہاں دربار ہو شاہوں کا، مصاحب ہو پراز، وہاں غالب کے طرفدار کو کیا بولنا ہے؟ یہاں پر اگر ہم یہ بتائیں، کیونکہ غالب اور فراز کے بیچ تو بہت عرصہ کچھ گزر چکا ہے، تو یہاں پر غالب کے طرفدار کا مطلب ہوگا حق پر جان نثار کرنے والا، اور شاہ کا مراد ہے ظالم بادشاہ۔ تو یہاں پر ظالم بادشاہ کی حکمرانی ہوگی، وہاں پر غالب کی طرح ایک نڈر اور جیتا جاگتا جو حق کا نمائندہ تھا، تو اس کا کوئی دوست جو اس کی راہ پر چل رہا ہو وہ کیا کہہ سکتا ہے؟ وہ تو خاموش رہے گا، اگر کچھ بولے گا بھی تو کیا کرے گا؟ نقصان اٹھائے گا۔ پتہ پوچھنے لگا اب لہو بولے گا سے مراد کیا ہے؟ سوال نمبر 1 کی وائز ہوا، اب لہو بولے گا مطلب جو لہو ان لوگوں نے بہایا ہے ان لوگوں نے اس کا جواب دینا ہے، اور لہو
یعنی جو ظالم لوگوں نے جو ظلم کیا ہے تو اس ظلم کو سہتے ہوئے جو مظلوم لوگ ہیں اب وہ اپنے اوپر کیے ہوئے ظلم کا حساب مانگیں گے. بچاؤ پوچھنے لگا ہوا کے گوشت پر آواز سے کیا مراد دی گئی ہے؟ ہوا کسی کی آواز کو غور سے سننا. لیکن یہاں پر اس سے مراد ہے ظالم حکمران. کیا ہے؟ خلق تشہیر کیوں چپ تھی؟ کیونکہ بادشاہ وقت نے حکم نامہ جاری کر دیا تھا کہ جو بھی پراس کے حق میں بولے گا اس کو تختہ دار پر لٹکایا جائے گا. تو اب کسی کا کیا مجال ہے کہ جو پراس کے حق میں بولے؟ کیونکہ کوئی اپنی زندگی کو کیوں خطرے میں ڈال لے؟ بدی پوچھنے لگا. شاعر نے آخری خواہش ہی نہیں بتائی. شاعر نے اپنی آخری خواہش اس لیے نہیں بتائی. شاعر کہتے ہیں کہ ان لوگوں کو معلوم ہے کہ میری آخری خواہش کیا ہے. میری آخری خواہش وہی ہے کہ جس کی وجہ سے مجھے پھانسی دی جا رہی ہے. بس وہ لوگ اس کام کو چھوڑ دیں. بس وہ میری کیا ہے؟ آخری خواہش ہے. قوافی لکھے تضاد یعنی مراعات النظیر شعر نمبر 2 بکنے والوں میں جہاں ایک سے ایک آگے ہو دا آگے چکم تاز تمام نور ایگزامپلز دو آگے رکھ لو. تھینک یو.